السلام علیکم۔ آج کل ایک سوشل میڈیا پر بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آیا اسلام آباد میں ہندو مندر بنانا تو ناجائز، مگر ترکی میں چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنا کیسے جائز بن گیا؟ اور اس طرح کے بہت سارے اعتراضات پیش کیے جا رہے ہیں اور اس طرح سے دونوں طرف سے ایویڈنسز پیش کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی اور جو ناقدین ہیں ان کی طرف سے بھی۔ لیکن آج ہم ان تمام اعتراضات کا تحقیقی جائزہ لیں گے اور اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو اس پورے معاملے کی سمجھ آ سکے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کا پس منظر بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت میں یہ پس منظر بیان کروں گا۔ یہ بات ہے 537 کامن ایرا کی، جب گریک ایمپرر جسٹینین اول نے ایک بلڈنگ تعمیر کروائی، مگر اس بلڈنگ کو بعد میں چرچ بنا دیا گیا۔ یہ چرچ تقریباً صدیوں تک گریک آرتھوڈاکس کیتھیڈرل رہا، مگر 600-700 سال بعد جب کروسیڈ وارز عروج پر پہنچی تو یہ گریک آرتھوڈاکس کیتھیڈرل ایک رومن کیتھولک چرچ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ رومن چرچ 57 سال تک یعنی 1261 تک رہا، مگر جب پھر بائزنٹائن امپائر نے طاقت پکڑی تو یہ پھر گریک کیتھیڈرل میں تبدیل ہو گیا۔ یہ 1500 تک دنیا کا سب سے بڑا چرچ تھا۔ تقریباً 200 سال بعد جب سلطنت عثمانیہ عروج پر تھی تو سلطان محمد II نے قسطنطنیہ کو اپنی جدید جنگی ٹیکنکس استعمال کرتے ہوئے بہت مشکل سے فتح کیا اور سلطان محمد فاتح کا لقب حاصل کیا۔ اس وقت جب سب سے پہلے اس نے اسی چرچ میں جمعہ کی نماز ادا کی اور پھر اس چرچ کو خریدا اور مسجد میں تبدیل کر دیا۔ پھر جب سلطنت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی تو ترکی کا پریزیڈنٹ مصطفیٰ کمال اتاترک بنا۔ اس نے اپنی طاقت بحال رکھنے کے لیے عیسائیوں سے تعلقات کو مضبوط رکھنا چاہا، اس لیے اس نے 1931 میں ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کیا اور اس نے ترکی میں بہت ساری پابندیاں لگائیں، جس طرح حجاب پر پابندی لگائی، عربی رسم الخط پر پابندی لگائی۔ اسی طرح 1934 میں اس نے اس مسجد کو دوبارہ تبدیل کر کے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ تقریباً 86 سال بعد 11 جولائی 2020 کو ترکی کی اعلیٰ عدالت نے ایک ریزولوشن پاس کی جس میں انہوں نے مصطفیٰ کمال اتاترک جس نے مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا، اس کا یہ فیصلہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر اس میوزیم کو دوبارہ مسجد کا بحال کرنے کی ریزولوشن پاس کی۔ اسی ریزولوشن پر ٹرکش پریزیڈنٹ جناب رجب طیب اردوغان نے فوراً سائن کیے اور اسے مسجد کا درجہ دوبارہ دینے میں فوراً صدارتی احکامات جاری کیے۔ اب غیر مسلم طاقتوں جن میں امریکہ، رشیا، گریس، یونیسکو اور بہت سی نان مسلم آرگنائزیشنز کی طرف سے تو اس فیصلہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہی جا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ بہت سے مسلم کنٹریز اور بہت سے مسلم اسکالرز کی طرف سے بھی اس فیصلہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا آبجیکشن وہ یہ کر رہے ہیں کہ چرچ کو مسجد میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی پر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ان کو جب ایک پادری نے دعوت دی کہ وہ ہمارے چرچ آ کر نماز ادا کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ تو وہاں نماز ادا کی اور چرچ کو چرچ ہی رہنے دیا، بلکہ اس کو مسجد میں تبدیل نہ کیا۔ مگر یہ نام نہاد اسکالرز یہ سوچنے سے آ رہی ہیں کہ جو بھی مسلم رولرز کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں غیر مسلم، وہ ذمی کہلاتے ہیں، اور یہ جو پادری جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ وہ چرچ آ کر نماز پڑھیں تو وہ ذمی تھے، وہ پادری ذمی تھے، اور ذمیوں کے لیے اسلام نے حقوق متعین کر رکھے ہیں۔ اسلام ان کی جان، مال، عزت کا، ایون ان کے پلیس آف ورشپس ہیں ان کا بھی ذمہ دار ہیں۔ وہ ان کی مرمت، ان کی تمام جو چرچ میں اور ان کی جو عبادت گاہیں ان کا ذمہ دار ہیں۔ ہاں، نہ تو ان کو وہ ایکسپینڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی نیا بنا سکتا ہے، مگر جو اگلے چرچز یا اگلے ٹیمپلز یا اگلی جو عبادت گاہیں موجود ہیں ان کو وہ دوبارہ تعمیر، ان کی وہ دوبارہ مرمت کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کروسیڈ وارز ہوئیں تو جب اسپین انہوں نے فتح کیا عیسائیوں نے، تو اس وقت جتنی بھی مساجد تھی اسپین میں ان سب کو یا تو چرچز میں تبدیل کر دیا گیا یا پھر انہیں میوزیمز میں تبدیل کر دیا گیا۔ کیوں؟
کیونکہ ورلڈ وار سے پہلے یہ ایک قانون تھا کہ جو بھی فاتح ہوتا ہے وہ اپنی فتح کی گئی جگہ کو جس طرح مرضی استعمال کرے، ایون جو پلیس آف ورشپس ہیں ان کو بھی وہ اپنی من مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ انہیں مسجد سے چرچ میں تبدیل کرے یا چرچ سے مسجد میں تبدیل کرے یا چرچز کو منہدم کر دے۔ اب بھی اگر ان نام نہاد مسلمانوں کی تسلی نہیں ہوتی تو ایک دوسری مثال لیجئے کہ جب مکہ کو فتح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو مکہ کے اندر 360 آئیڈلز تھے، جو بت تھے، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان تمام کو توڑا۔ دوسری اگزامپل لیجئے کہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ملتا ہے، 3020 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ ذوالخلیصہ کو منہدم کیا جائے۔ ذوالخلیصہ یمن میں ایک چرچ تھا جسے کعبۃ الیمنیہ یعنی یمن کا کعبہ بھی کہا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ وہ جائے اور اس کعبۃ الیمنیہ کو بالکل منہدم کر دے۔ تو اس صحابی نے 50 گھڑ سواروں کے ساتھ وہاں گئے اور اس کعبۃ الیمنیہ کو بالکل منہدم کر دیا۔ یہاں پر تو صرف بتوں کو انہوں نے توڑا تھا، وہاں پر بالکل فتح کرنے کے بعد یمن اسے چرچ کو بالکل منہدم کر دیا گیا۔ تو یہ جو بالکل بے جا اعتراضات ہیں، ان کو باز رہنا چاہیے اور ادھر کی بات کو ادھر فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آئیے، یہ جو لبرلز ہیں ان کے پیٹ میں یہ مروڑ ہے کہ چرچ کو آخر مسجد میں کیوں تبدیل کیا گیا، یہ عیسائیوں پر ایک ظلم ہے۔ ان سے پوچھئے کہ جو اسپین کو فتح کیا کروسیڈرز نے، وہاں پر مساجد کو یا تو چرچز میں تبدیل کیا گیا یا میوزیمز میں تبدیل کیا گیا، اور کوئی ایک چھوٹی سی جگہ بھی نہیں ملتی جہاں پر کسی مسلمان کو اذان دینے کی اجازت ہو، تو وہاں پر بھی تو مساجد کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ یہ بس ان کے پیٹ کے اندر یہ مروڑ ہے کہ کیوں ایک ٹرکی بھی اب ادھر بھی اسلامی روایات کو فروغ دیا جا رہا ہے، پاکستان اور اس کے علاوہ اور بھی مسلم کنٹریز میں اسلامی نظریات کو تشکیل مل رہی ہے۔ ان کی تو خواہش یہ تھی کہ ٹرکی ہمیشہ سے ایک سیکولر اسٹیٹ رہے۔ اور دوسری بات جو سلطان محمد فاتح نے ان کے منہ پر تمانچہ مارا وہ یہ کہ سلطان محمد فاتح نے اپنے ذاتی دولت سے یہ چرچ خریدا اور اس کے ڈاکومنٹس بھی آج تک اس میوزیم میں موجود ہیں۔ ذاتی انہوں نے اپنی دولت سے اس چرچ کو خریدا، تب اس کو مسجد میں کنورٹ کیا، پھر اس میں جمعہ پڑھا، اور بعد میں یہ مصطفیٰ کمال پاشا کے دور تک یہ چرچ مثلا کہ مسجد رہا۔ اس کے بعد وہ ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، عیسائیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پھر میوزیم میں چینج کیا اور اب یہ دوبارہ مسجد کو بحال کیا گیا۔ تو یہ شروع سے مسجد تھی سلطان محمد فاتح کے دور سے۔ تو یہ صرف اسلام دشمنی میں تعصب کے اس کنویں میں گر گئے جن سے اب ان کو نکالنا مشکل ہے۔ اب ایک اور پیش گوئی بھی سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح جتنے بھی یہ ممالک تھے، امریکہ ہو گیا، یہ بھی ایک سیکولر اسٹیٹ تھا، انڈیا کو بھی سیکولر اسٹیٹ ظاہر کیا گیا، ٹرکی کو بھی سیکولر اسٹیٹ، اسی طرح اسرائیل۔ لیکن اب جو ٹرمپ صاحب ہیں امریکہ میں، وہ بھی ایک اپنے مذہبی رواداری کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر مودی صاحب بھی اپنے انڈیا میں ہندو انتہا پسندی کو عروج پر لے کر جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو رجب طیب اردگان ہیں وہ بھی ٹرکی میں اپنی اسلامی روایات کو آگے لے آنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں عمران خان صاحب بھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ بات کہ اس جو اپنے ان کے لیڈرز ہیں، جس طرح انڈیا کے جواہر لال نہرو لیڈرز تھے اور ٹرکی کے مصطفیٰ کمال پاشا لیڈر تھے، اب ان کو یہ چھوڑ کر کس طرح مثلاً کہ پاکستان میں، ٹرکی میں یا انڈیا میں یا امریکہ میں اپنے مذہب کو، اپنی سویلائزیشن کو آگے لے آتے ہیں یا نہیں لے آتے ہیں۔ اگر آپ کی ان کے بارے میں کوئی رائے اور تو کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو پر۔ اللہ حافظ۔